السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں آج ہمارا تمہیدی کورس کا پہلا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہید ہے کیا۔ یاد رکھیے گا یہ کورس اس لیے ہے تاکہ ہم اس کورس کو کر کے ہم عربی گرامر کو سیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم ڈائریکٹ گرامر کے پاس نہیں جا رہے بلکہ ہم ایک تمہید باندھ رہے ہیں، وہ تمہید جو کہ ہمیں مدد کرے گی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، پلیز باقی چیک کیجیے گا۔ وہ تمہید جو ہمیں مدد کرتی ہے آگے ہمیں گرامر سیکھنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی۔ تو ہم ایک بیس بنانے لگے ہیں انشاءاللہ، کوشش ہے کہ ہم وہ بیس بنا سکیں تاکہ آپ سب لوگوں کو گرامر سمجھ آ سکیں۔ جی، تمہیدی کورس جس میں ہم بہت ساری اصطلاحات کا استعمال کریں گے۔ اصطلاحات سے مراد کہ جو لینگویج ہماری عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، چونکہ عربی زبان ہے، عربی زبان کی گرامر کو سیکھ رہے ہیں تو الفاظ عربی سے ہی ہوں گے، اس لیے شاید آپ کو وہ الفاظ مشکل لگیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا مشکل انشاءاللہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اردو زبان بھی عربی میں سے ہی نکلی ہوئی ہے۔ ہماری اردو کا جو لفظ ہے وہ بھی اردو کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی دوسری لینگویج کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ لوگوں کو سیکھنا ایک آپ لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے کہ آپ سب لوگ اردو بولنے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، درس الاول ہے، اول جو ہے وہ ہمارا ہے الحرکات والاعراب، یعنی کہ حرکات اور اعراب کے بارے میں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو حرکات کو دیکھتے ہیں۔ در حقیقت حرکات کیا ہوتی ہیں، حرکت کیا ہوتی ہے؟ حرکت کیا ہوتی ہے یعنی جس چیز کو ہم حرکت دے دیتے ہیں اس کو حرکت، ہم سب جانتے ہیں کہ حرکت دینا کیا ہوتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کو حرکت دے دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، حرکت دے دیتے ہیں، حرکت میں لے آتے ہیں، تو جب ہلتا ہے کوئی چیز تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان کی جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں، جب آپ ان کو ہلاتے کیسے ہیں، ان کو حرکت میں کب لاتے ہیں؟ حرکت میں وہ تب آتے ہیں جب ان پر زیر زبر اور پیش آ جائے، یعنی ان کو آپ نے حرکت دے دی، ہلا دیا۔ تو زبر، زیر اور پیش جو ہوتی ہیں عربی زبان کے لیٹرز کے اوپر، ان کو حرکت کہتے ہیں۔ ویسے وہ حرکت ہے، اور جس لیٹر کے اوپر جب وہ حرکت آ جاتی ہے تو وہ لیٹر جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، ہلنے والا، متحرک، حرکت والا، اس میں حرکت آ گئی، اس کی حرکتیں اب شروع ہو گئیں، کبھی زبر کی حرکت لے گا، کبھی وہ زیر کی حرکت لے گا، کبھی وہ پیش کی حرکت لے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب میم پیچھے لگا دیا ہم لوگوں نے، میم سے وہ کرنے والا بن گیا، متحرک بن گیا، حرکت کرنے والا ہو گیا۔ تو حرکت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی ہم لیٹرز کو حرکت دے دیتے ہیں، ان کو ہلا دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا موومنٹ دے دیتے ہیں، تو وہ حرکت آنے کی وجہ سے وہ لیٹرز ہمارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن لیٹرز پر آپ کی زبر، زیر اور پیش آ جائیں وہ لیٹرز ہمارے متحرک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرکت ہم نے دیکھ لیا، زیر، زبر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، کیونکہ حرکتیں یہی دیتے ہیں ان کو حرکت، یعنی کہ الف ہے، با ہے، تا ہے، ثا ہے۔ اب آپ کو پتہ یہ الف لیٹرز ہیں، لیکن ابھی ان لیٹرز پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ لیٹرز کے صرف نیم ہے۔ جب ہم نے ان کے اوپر زبر لگا دی تو با بن گیا، اس کی حرکت آ گئی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی موومنٹ آ گئی۔ اسی طرح زیر لگائی تو بی بن گیا، لیٹر با ہی ہے۔ اس کو چینجنگ کب آئی؟ جب ہم نے اس کو ہلایا۔ ہلایا کیسے؟ حرکت دے کر، زیر، زبر اور پیش دے کر۔ اور جب ہم ان کو زیر، زبر اور پیش دے دیتے ہیں تو وہ لیٹرز ہمارے متحرک بن جاتے ہیں، ہلنے والے بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ گیا آپ سب لوگوں کو؟ آئی ہوپ سو۔ ہلنے والے بن گئے، حرکت لے لی، ہلنے والے ہو گئے، اور ہلنے والے جب ہوئے تو متحرک بن گئے۔ حرکت میں سے ہی متحرک نکلا ہے، حرکت کے ہی پیچھے آپ نے میم لگایا اور آپ نے یہ والا تا اٹھا کر پیچھے لے آئے، متحرک بن گیا، حرکت سے متحرک بن گیا، جس نے حرکت لے لی وہ متحرک بن گیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، اگلی بات کو دیکھتے ہیں۔ اگلی بات ہماری کیا ہے؟ سکون۔ کچھ ہوتے ہیں جو لوگ بڑے سکون والے ہوتے ہیں، جو میرے جیسے نہیں ہوتے، ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، وہ حرکت لیتے ہی نہیں ہیں، بس جہاں پڑے ہوئے وہیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت ہلنا جلنا ان کو لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔
وہ حرکت نہیں لیتے ہیں، وہ سکون میں بیٹھے رہتے ہیں، سکون میں ہے۔ یعنی عربی زبان کے اندر ہم جانتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قرآن کے اوپر آپ کو، یا تو پھر سکون ایسے ہوتا ہے یا ایسی چھوٹی سی دال کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، کہ دونوں عربی زبان کے قرآن کے اندر لکھے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ گول ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی الٹا نہ سمجھے اس کو، یہ گول ہے، تو اس طرح سے گول ہوتا ہے، یا اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں ان کو سکون کہتے ہیں، یہ بڑے سکون کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، ہلتے جلتے نہیں ہیں، بس سکون میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ساکن کہتے ہیں، سکون جن کے جو سکون میں بیٹھے رہیں تو ان کو ساکن کہتے ہیں، اور ان کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ جو اپنے اوپر سکون لے آتے ہیں تو ان کو ساکن کہتے ہیں، اور جو اپنے اوپر جزم لے آتے ہیں تو وہ مجزوم ہوتے ہیں۔ جی، ہم تھے یہاں پر بات کر رہے تھے کہ سکون، جو سکون کی حالت میں رہتا ہے، جو ہلتا جلتا نہیں ہے، جب وہ سکون کی حالت میں رہے گا تو اس لفظ اس لیٹر کو ہم ساکن کہتے ہیں، جو سکون میں رہتا ہے، ساکن رہتا ہے، ہلتا جلتا نہیں ہے، حرکت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، ڈھیلا سا پڑا رہتا ہے، اس کو ملٹی وائٹامنس کی ضرورت ہے، تو وہ ساکن ہوگا جس کے پاس سکون ہوگا، اور جس کے اوپر جزم ہوگی وہ مجزوم ہوگا۔ در حقیقت ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ساکن، سکون اور جزم ایک ہی چیز ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے ان کو دیکھیں گے کہ سکون اور جزم دو الگ الگ چیزیں ہیں، وہ کیسے پتہ لگے گا وہ انشاءاللہ ہم آگے چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساکن آپ کو نظر، آپ کو یہی آئیں گی، ان کی حرکات سیم ہوتی ہیں، آپ کو لیٹرز پر بھی سیم ہی نظر آتے ہیں، لیکن ساکن، سکون اور جزم مختلف لفظوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہوں گی ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جس حرف کے اوپر سکون آ جائے اس حرف کو آپ ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے تو مجزوم کہتے ہیں، یعنی کہ جزم سے ہی نکلا ہے، مجزوم ہو گیا ہے، جزم لے آیا ہے، مجزوم ہے، یہ سکون والا ہے، ساکن ہے، جزم والا ہے یہ، تو مجزوم اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ وہ جزم اس نے لے رکھی ہے، ویسے پڑا ہوا ہے، ویسے رکھا ہوا ہے آپ نے، جیسے ابھی فار ایگزامپل یہ حرکت موجود ہے یہاں پر آپ کی، تو یہ یہاں پڑی ہوئی ہے تو یہ سکون ہے اور جزم ہے، لیکن جب آپ اس کو کسی لیٹر کو دے دیں گے، جیسے فار ایگزامپل میں نے دال کو دے دی ہے، تو جب میں نے اس کو دال کو دے دیا تو یہ ہمارا مجزوم بن گیا، وہ لیٹر کے اوپر آنے کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ مجزوم ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، حرکات جب آپ کی ویسے پڑی رہتی ہیں تو وہ زیر زبر اور پیش رہتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو کسی لیٹر کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو ان کی حالتیں تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہیں، تب جا کے ہم نے ان کو، ویسے جو موجود ہے تو وہ سکون ہے، لیکن جب وہ سکون جب کسی لیٹر کے اوپر آ گیا تو وہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایسی آپ کا جزم پڑا ہوا ہے، یہاں پہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے ہم نے بند کر کے، لیکن جب ہم نے کسی لیٹر کو اٹھا کر دے دیا تو وہ پھر ہمارا وہ لیٹر جو ہے اس پہ لیٹر پہ آنے کی وجہ سے وہ مجزوم بن گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا لفظ ہے ہمارا دمہ۔ دمہ کیا ہے؟ دمہ کہتے ہیں پیش کو، دمہ کہتے ہیں پیش کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ پیش۔ ہم اردو زبان میں دمہ کہتے ہیں، جو پیش ہوتی ہے اس کو دمہ کہتے ہیں۔ دمہ آپ نے ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، دمہ کو آپ نے کوئی نہیں اٹھایا، بس دمہ کو میں نے ایسے ہی یہاں پر لا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے، یہ دمہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب آپ نے اس دمہ کو اٹھا کر آپ نے اس با کے اوپر لا کر رکھ دیا تو یہ دمہ آپ کی مضموم بن گئی، ٹھیک ہے۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، اب یہ لیٹر کو آپ کہیں گے یہ لیٹر مضموم ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دمہ ہے، نہیں، یہ لیٹر چونکہ دمہ اپنے اوپر لے کر رکھا ہوا ہے اس نے، یہ لیٹر دمہ کو اپنے پاس اس نے رکھ لیا ہے، اس وجہ سے اس دمہ کے آنے کی وجہ سے یہ لیٹر مضموم بن گیا، مضموم، دمہ والا، یعنی دمہ لی ہوئی ہے اس نے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں، اگلی پہچان، اگلا لفظ ہمارا کیا ہے؟ فتحہ۔ فتحہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو فتح ہوتی ہے، جب فتح کسی کو ملتی ہے تو ہمیشہ وہ فتح آنے کی وجہ سے اوپر آ جاتا ہے نا، جب کسی کو جنگ میں فتح ملتی ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے، تو فتح بھی زبر ہے اور زبر بھی اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو زبر ہے فتح، ویسے جب پڑی ہوئی ہے یہاں پر تو یہ فتح ہے، لیکن جب ہم نے اس فتح کو اٹھا کر ہم نے با کو دے دیا تو اس با پر آنے کی وجہ سے یہ فتح ہمارے یہاں پر جب اس لیٹر کے اوپر آ گئی تو ہم اس لیٹر کو یہ کہیں گے یہ مفتوح ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فتح ہے، بلکہ فتح اس زبر کا نام ہے، لیکن یہ زبر جب کسی لیٹر کو دے دیں گے تو وہ لفظ وہ جو لیٹر ہے وہ مفتوح بن جائے گا،
تو آپ کہیں گے کہ با مفتوح ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ با فتحہ ہے، نہیں، آپ کہیں گے کہ با مفتوح ہے، کیونکہ با کے اوپر فتح آ گئی ہے، با نے فتح کر لیا ہے کس کو؟ زبر کو۔ زبر کیا ہے؟ جو زبر جو جس کو عربی زبان میں ہم فتح کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، ہم اگلی بات کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے جی کسرہ۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، نیچے دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نیچے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کسرہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے نیچے آتی ہے، کسی بھی لیٹر کے نیچے آتی ہے۔ کسرہ زیر سے ہے، کسی کو زیر کر دیا، نیچے کر دیا۔ کسرہ بھی اردو میں بھی ہم لوگ کسر بولتے ہیں،